أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم پیروی کرو۔ کس کو حکم دیا؟ یا تو کفار کو کہا کہ دیکھو اس بات کو مان جاؤ، یا ایمان والوں کو کہا جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں کہ تم سب کے سب لوگ مانو ما اس چیز کو انزل الیکم جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اس پر چلو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا۔ پہلے نزول کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کیونکہ وہ براہ راست نازل ہوا تھا، اب دوسری نسبت اس نزول کی امت کی طرف کر دی کہ تم لوگ اس کی پیروی کرو کیونکہ یہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، تمہارے واسطے اس کتاب کو بھیجا ہے تاکہ تم اس کتاب کو اچھی طرح سمجھو اور اس کی پیروی کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ما کا لفظ عام ہے، اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی اللہ نے وحی کی تو اس میں وحی وہ بھی آ گئی جو قرآن کے نام سے ہے، اور وہ وحی بھی آ گئی جو حدیث کے نام سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ بھی ہمارے اسی حکم میں تابع ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم سے کہتے ہیں اس کی بھی پیروی کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جب وہ کوئی حکم ثابت کرتے تھے قرآن سے اسے بھی مانتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم ثابت کرتے تھے حدیث سے اس کو بھی کہتے تھے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کتنے ہی مقدمے ایسے ہیں جن میں محض حدیث کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں گروہ بن گئے تھے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں تدفین ہو، کچھ نے کہا مکہ مکرمہ میں تدفین ہوگی، کچھ نے کہا یہ فلاں قبیلے میں ہوگی، یہ سارے گروہ تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے، بس اس ایک جملے کے بعد کوئی نہیں بولا، اور سب اٹھ کے چل پڑے اور انہوں نے کہا کہ چلو، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی اسی جگہ پر چارپائی کو ہٹا کر ایک طرف اسی جگہ پر کھدائی کر دو، وہی قبر بن گئی، اور بلاؤ اس کو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اور فلاں کو، مدینہ منورہ میں 2 آدمی تھے جو قبروں کا کام کرتے تھے، ان کی طرف پیغام بھیج دیا اور ان میں سے ایک صاحب آ گئے اور قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک حدیث نے فیصلہ کر دیا۔ متعدد روایات ایسی ملیں گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث پر فیصلہ کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے اس میں نسائی میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہا کہ اگر میں سعی کروں صفا اور مروہ کے درمیان اور میں پیدل چلوں تو بھی میرے لیے گنجائش ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اگر میں یہاں پر دوڑنے لگوں درمیان میں کسی جگہ پہ جیسے وہ گرین پلرز کے درمیان دوڑتے ہیں تو بتایا انہوں نے یہ تیز چلنا مراد ہے، دوڑنا بھی نہیں، تیز چلنا، تو فرمایا اس میں بھی میرے لیے گنجائش ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے عمل کے لیے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بس تم اس طرح کرتے رہو۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وہی سمجھتے تھے اور اس سے احکامات کو ثابت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اس دور کے بہت بڑے فتنے جو ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ حدیث کی قانونی حیثیت نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں تاریخ آپ ان سے مرتب کر لیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں، محبت آپ کو بڑھ جائے گی، لیکن یہ مت کہیے کہ اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے یا اس سے قانون بنتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا
اور یہ جتنے منکرین حدیث ہیں وہ اپنی بنیاد اسی چیز پر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ قانونی حیثیت تو بہت بلند و بالا بات ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی تھی وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے. اتنی شدت تھی ان حضرات کو محبت کے ساتھ، تعلق اتنا تھا ان کے مزاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتنی شدت تھی کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ جب آتے تھے تو اپنی اونٹنی کو مدینہ منورہ سے چلاتے تھے اور کبھی اسے ادھر کرتے تھے کبھی اسے ادھر کرتے تھے، اور آتے اسی راستے سے تھے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. کسی نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ اپنی سونٹنی کو چلنے دیں، آپ کبھی اسے ادھر کرتے ہیں کبھی اسے ادھر کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اسی راستے سے گزری تھی، اور ممکن ہے میری اونٹنی کا پاؤں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کے پاؤں کے برابر پڑ جائے. تو کبھی اگر ایسے ہو گیا تو ابن عمر یہ کہتا ہے کہ اس کی قسمت کھل جائے گی، ابن عمر کو مقدر کھل جائے گا، کہیں میری اونٹنی کا پاؤں اس اونٹنی کے پاؤں پہ پڑ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی. یہ ان حضرات کا تعلق کا حال تھا. عام زندگی کا قانونی حیثیت تو بہت بلند و بالا ہے حدیث کی. اس لیے یہاں پر مفسرین میں سے بعض حضرات نے اس کی تفصیل لکھی ہے. جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے خبر واحد کے متعلق یہاں کہا ہے کہ خبر واحد کیا ہے اور خبر واحد حنفیوں کے یہاں کیوں کر قابل قبول ہے. خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی روایت ایک زمانے میں ایک ہی صحابی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اور زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی روایت میں نہ ملیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں خبر واحد بھی ہمارے ہاں قابل قبول ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت چلو من دونہ، اللہ کے علاوہ. رب کا لفظ پیچھے گزرا ہے نا، من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا من دونہ، اور اپنے رب کے علاوہ نہ چلو اولیاء، کسی اور کی راہ پر، شیاطین کی راہ پر. اولیاء کا جو لفظ استعمال فرمایا یہاں پر اس کا مطلب ہے جو شیطان کے دوست ہیں ان کی راہ پر نہ چلنا، جو شیاطین ہیں ان کی راہ پر نہ چلنا. تو اس تقابل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی راہ اللہ کی راہ ہے اور شیاطین کی راہ وہ ہے جو اللہ تعالی کی راہ نہیں ہے. جو قرآن کی مخالفت کی راہ ہے وہ شیاطین کی راہ ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی جو راہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کی جو راہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو اس کی مخالفت میں ہے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا قلیلا ما تذکرون، اور بہت ہی تھوڑا دھیان کرتے ہو. قلیلاً تھوڑا، یہ جو ما آیا ہے یہ اس تھوڑے میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہ بہت ہی تھوڑا. تذکرون، تم دھیان کرتے ہو بہت ہی کم، یعنی اس طرف دھیان کرو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنت کو تلاش کرو کہ سنت کس چیز کا نام ہے. اس کی طرف تم لوگ بہت تھوڑا دھیان کرتے ہو. اگر یہ مسلمانوں کے لیے مان لیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے، تو پھر اس کا ربط پیچھے سے جڑ جائے گا کہ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے قرآن نصیحت ہے اور دیکھو تم لوگ اس کی پیروی کرو. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دعوت دی ہے تو پھر اس کا ذکر تھوڑا سا اور پیچھے چلا جائے گا لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس وحی کے ذریعے کافروں کو ڈرائیں اور انہیں کہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور رب کے علاوہ جو اور ہیں جو شیاطین ہیں، جو شیاطین کے دوست ہیں، دیکھو ان کی پیروی نہ کرنا. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا تم اس بات پر غور کرتے ہو، دھیان کم دیتے ہو. دھیان اس کو دو، یہ ہے وہ چیز تذکرہ. اور اس کے مقابلے میں غفلت، کہ آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے اور آدمی یاد نہیں کرتا. یہ غفلت جو ہے یہ ہے بری چیز، اور وہ غفلت ہے نام اللہ کے عدم ذکر کا، اللہ کو یاد نہ کرنے کا. تو جب اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے
پھر انسان چوکنا رہتا ہے، پھر شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد چھٹ گئی تو فوراً شیطان کو قابو پانے کا موقع مل گیا، پھر وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے جو کرتا ہے۔